سوال یہ ہے کھانے میں پھونک مارنا یا پانی میں پھونک مارنا تو منع ہے، تو پھر رقیہ کے طور پر یہ کیسے جائز ہے؟ رقیہ کے طور پر جو دم شاید کیا جاتا ہے اس تعلق سے ان کا سوال ہوگا، اس میں پھونک بھی ہوتی ہے، تو پھر وہ کیسے جائز ہو؟ اس کو کہہ رہے ہیں اصول کے حساب سے کیا کیسے جائز ہے بتائیے۔ جی زید بھائی جی میں بتاؤں جی دکتر نسیم، شیخ، جی بتائیں۔ جی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو اشارہ کر رہے ہیں بھائی کہ کھانے میں پھونک مارنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کھانے میں پھونک مارنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ کھانے میں پھونک مارنا یہ مکروہ ہے، حرام نہیں، یہ مکروہ ہے۔ کھانے میں پھونک مارنا یہ مکروہ ہے کھانے پینے کی چیزوں میں۔ تو جب پہلی بات یہ طے ہو گئی کہ کھانے میں پھونک مارنا، کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنا یہ مکروہ ہے، تو اب دوسرے مسئلے پر آتے ہیں کہ رقیہ کرتے وقت پھونک مارنے کا کیا حکم ہوگا۔ ایک اصول ہے فقہا کے یہاں کہ الکراہۃ تزول عند الحاجہ، الکراہۃ تزول عند الحاجہ، حاجت کے وقت کراہت زائل ہو جاتی ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی، شرعی احکام کے اندر بہت ساری مثالیں ملیں گی، لیکن ان مثالوں پر نہ جا کر کے ہم آپ کے سوال پر ہی رہیں گے۔ تو الکراہۃ تزول عند الحاجہ، کراہت یہ حاجت کے وقت زائل ہو جاتی ہے۔ اب جیسے مان لیجئے کوئی کھانا ہے، وہ کھانا گرم ہے اور آپ کو ابھی کھانا ہے، کچھ ایسی آپ کی ضرورت حاجت ہے کہ آپ کو ابھی کھانا ہے، جلدی میں کھا کے نکلنا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ وہ گرم کھانا منہ میں ڈال سکتے ہیں؟ نہیں، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ گرم کھانا منہ میں ڈالیں گے جل جائیں گے۔ یا پانی ہے، کوئی بھی پینے والی کوئی چیز ہے، کوئی مشروب ہے جو گرم ہے، آپ کو ابھی پینا ہے، فوراً پینا ہے، بغیر پھونک مارے اگر آپ اس کو پیئیں گے تو آپ جل جائیں گے، نقصان ہو جائے گا آپ کا۔ اب گویا کہ آپ کی حاجت ہے اس میں پھونک مارنا، گرم کھانے کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنا کیونکہ آپ کو ابھی کھانا ہے، یہ آپ کی حاجت ہے۔ اب جب آپ کی حاجت ہوئی تو اس گرم کھانے کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں پھونک مارنا یہ جائز ہوگا۔ یہی معاملہ تقریباً بلکہ اس سے بھی زیادہ واضح معاملہ رقیہ کا ہے۔ رقیہ کے اندر پھونک مارنا یہ آپ کی حاجت ہے، کیونکہ آپ رقیہ کر رہے ہیں، اور بلکہ وہ ایک شرعی حاجت ہے۔ تو جب وہ حاجت ہے تو لہٰذا وہ جو کراہت تھی پہلی حدیث کے اندر یا پہلے مسئلے کے اندر، وہ کراہت زائل ہو جائے گی۔ تو آپ رقیہ کے اندر جو پھونک مارتے ہیں وہ آپ کسی شرعی مقصد سے وہ پھونک مار رہے ہیں، لہٰذا اس کے اوپر وہ حکم نہیں لگے گا جو پہلی حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی کہ جو دم کرنا ہے وہ ایک الگ چیز نہیں ہے، اس کے اندر جو پھونک موجود ہے، تو آپ نے اس اعتبار سے شیخ اس سوال کا جواب بتایا کہ پھونک بھی موجود ہے، پھونک پلس تھوڑے تھوک کے چیٹے، ہے نا شیخ؟ جی 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 بالکل۔ بارک اللہ فیک۔